آج پورا گھر کما رہا ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا، ہم اپنے چال سے غریب ہیں۔ یہ راز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ روزی کی مثال ڈاکٹر کی دوائی کی طرح ہے۔ ڈاکٹر کسی کو دوا زیادہ دیتا ہے، کسی کو دوا کم دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جس کی بیماری تھوڑی سی دوائی میں ختم ہو جائے گی اس کو تھوڑی دوائی ملتی ہے، جس کی بیماری زیادہ دوائی میں ختم ہوگی اس کو زیادہ دوائی ملتی ہے۔ اسی طرح یہ روزی کسی کو زیادہ ملتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، پورا گھر کما رہا ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ گھر سے برکت اڑ گئی ہے۔ برکت کیسے اڑ گئی؟ اللہ کا خوف اٹھ گیا، اللہ کا خوف اٹھنے کی وجہ سے برکت اٹھ گئی۔ پورا گھر مل کر کے کما رہا ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، آج یہ اعلان ہوتا ہے، آپ لائن بازار میں جائیے، وہاں اعلان ہوتا ہے بچے کم ہی اچھے، 2 بچے ہو جائیں آپریشن کرا لو۔ 1965 میں اعلان ہوا تھا آپریشن کرا لو، 70 تک آپریشن کرا لو، زیادہ بچے ہوں گے قحط آ جائے گا۔ 70 آیا اور چلا گیا، قحط نہیں آیا۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ 80 اور 90 تک اگر لوگوں نے آپریشن نہیں کرایا، بچے کو کم نہیں کیا تو غریب امیر کو کھا جائیں گے، بلکہ اور زیادہ خوشحالی آ گئی، اور زیادہ ترقی آ گئی۔ خاندانی نسبندی، آپریشن کی بات کیوں آ رہی ہے؟ جس کو اللہ کے خزانے پر بھروسہ نہیں ہے، اپنی جیب پر بھروسہ ہے، وہی اپنی بیوی کا آپریشن کرا رہا ہے۔ جس کو اللہ کے خزانے پر بھروسہ ہے اس کو آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک جوان آیا، گھر میں خرچہ کم ہے، کہا حج پر جاؤ اللہ خرچہ بڑھا دے گا۔ کہا خرچہ کم ہے، کہا نکاح کر لو، کہا نکاح کر لیا، خرچہ کم ہے، کہا دوسرا نکاح کر لو، تیسرا نکاح کر لو۔ آج آبادی بڑھے گی، مسئلہ آبادی سے نہیں ہے۔ روس کے سائنسدان نے 1975 میں کہا تھا زمین کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم دماغ لگائیں کھیتی کرنے کے لیے تو 9.5 کھرب لوگوں کی غذا نکالی جا سکتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ گٹکا کھانے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ سندھ ہندوستان سے باہر کا حصہ ہے، ہندوستان میں پہلے تھا۔ کتنا پیسہ گٹکا میں لوگوں نے تھوکا ہے؟ 12 ارب روپیہ گٹکا میں تھوک دیا ہے۔ ہم اپنے چال سے غریب ہیں، اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا ہے۔ انشاءاللہ آمدنی 98 ہوگی، خرچہ روپیہ ہوگا۔ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو۔ عجیب مشکل میں کارواں ہے، عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے، بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، اٹھو ذرا انتقام لے لو۔ نبی اکرم۔ ہمارے 3 سوالوں کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی کو قرآن نے چاند نہیں کہا، چراغ کہا۔ چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، جنازہ آپ پڑھتے ہیں، درود کے بعد دعا ہے، دعا سے پہلے درود ہے، دعا بعد میں ہے، درود پہلے ہے، اس کا راز کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، ہمارے نبی کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کا امام کہا جاتا ہے۔
نبیوں کی امامت آپ نے کس طرح کی ہے، یہ میرا آخری سوال ہے. انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہیں؟ پھر سے ہاتھ اٹھا دیجئے. انشاءاللہ جس طرح چراغ جلتا ہے اسی طرح ہم دوسرے کی ترقی سے جلیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. پہلا سوال تھا کہ ہمارے نبی کو چراغ کہا گیا ہے، چاند نہیں کہا گیا. چاند میں ایک خوبی ہے، وہ روشن ہوتا ہے. سورج میں ایک خوبی ہے، وہ روشن ہوتا ہے. لیکن جو چراغ کے اندر خوبی ہے وہ چاند میں نہیں ہے. ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا، لیکن ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے. اس لیے نبی کو چراغ کہا گیا، چاند نہیں کہا گیا. دوسرا سوال تھا کہ پہلے جنازے میں درود ہے، اس کے بعد دعا ہے. دعا لاسٹ میں ہے، اس سے پہلے درود ہے. اللہ کے رسول کو معلوم تھا کوئی دعا بغیر درود کے قبول نہیں ہوتی، اس لیے اپنی امت کو تعلیم کیا پہلے درود پڑھو اس کے بعد دعا کرو. تیسرا سوال تھا کہ ہمارے نبیوں کو اماموں کا امام کہا جاتا ہے، رسولوں کا امام کہا جاتا ہے. ہمارے نبی نے کس طرح امامت کی ہے؟ صف لگ گئی. مسجد میں 5 صف ہوتی ہے، نبیوں کی صف لگی ہے، 7 صفوں میں نبی ہیں، رسول ہیں. امامت کے لیے ہمارے نبی کو آگے بڑھایا گیا. سب سے پیچھے جو کھڑے ہیں وہ حضرت ابراہیم کھڑے ہیں، دائیں جانب جو کھڑے ہیں حضرت اسماعیل کھڑے ہیں، بائیں جانب جو کھڑے ہیں حضرت اسحاق کھڑے ہیں اور حضرت موسیٰ کھڑے ہیں. اس شان سے ہمارے نبی نے امامت کی ہے، اس لیے ہمارے نبی کو نبیوں کا امام کہا جاتا ہے. امام کے پیچھے نقد نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. تنخواہ ادھار دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر، آپ کا جنازہ ہی پڑھیں گے. جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ کی بات آئی. جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ کی بات آئی. ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی، اور حصے میں ساری خدائی. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولی سید الآخری، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. جب قلم نے لکھی نعت احمد، روشنی بن گئی روشنائی. جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ کی بات آئی. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تم جہاں تک نہ پہنچے فرشتوں، ہے وہاں تک ہماری رسائی. ماشاءاللہ اچھا ماحول ہے، بہت خوبصورت ماحول میں آپ سن رہے ہیں. جلسہ آپ کا کنارے کو لگ رہا ہے. سیرت کے حوالے سے آپ کو پہلا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑی بیداری آئی ہے، دل خوش کر دیا آپ نے کہ آپ صحیح میزبان تھے اور میزبانی کا آپ نے حق ادا کر دیا. دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے. کھاتا کھلا ہے. ہمارے نبی غریب ہے، اور جس خاتون نے نکاح کیا وہ امیر ہے، مالدار عورت ہے. مالدار عورت نے غریب جوان سے شادی کیوں کیا، یہ راز آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس عورت کو پتا تھا کہ آنے والے دور میں جو آخری نبی ہوں گے لگتا ہے کہ یہی ہوں گے. اس امید پر مالدار عورت نے غریب جوان سے نکاح کر لیا. دوسری بات کو یاد رکھیے، غار حرا میں جبریل کو دیکھا ہے ہمارے نبی نے، گھبرا کر کے بیوی کے پاس آئے، کہا میں نے پہلی بار فرشتے کو دیکھا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تباہ ہو جاؤں گا. تو بیوی نے کہا تباہ تو وہ ہوتا ہے جو غریبوں کی مدد نہیں کرتا، تباہ تو وہ ہوتا ہے جو یتیموں پر دھیان نہیں دیتا،
तबाह तो वो होता है जो मेहमान की मेहमान नवाजी नहीं करता, तबाह तो वो है जो मुसीबत में गैर के काम नहीं आता। आप यतीमों की मदद करते हैं, गरीबों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं, मुसीबत में आप गैर के काम आते हैं, आप तबाह नहीं हो सकते, आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। दो तीन मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। ऐ सबसे अव्वल और आखिर, जहाँ तहाँ हाजिर और नाज़िर, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, ना जहाँ की खेपने वाले, दुख में तसल्ली देने वाले, सोच में दिल बहलाने वाले, विपता में याद आने वाले। पहला पैगाम खत्म हो गया, दूसरा पैगाम आ रहा है। आप तरक्की कैसे करेंगे ये राज आपको बता रहा हूँ। पूरे जलसे में आप इसकी हिफाजत कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ 10 साल के बराबर 1 साल में आपको तरक्की होगी इंशाअल्लाह। तरक्की करना जानते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, दोनों हाथ उठाइए। 3 मिनट में जलसा मुकम्मल हो रहा है, जोश के साथ हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है, 7 खुद माफ है। उसके बाद गलती मत कीजिएगा, सीधा जनाजा पढ़ेंगे। दूसरा पैगाम बहुत खूबसूरत आ रहा आपके सामने आ रहा है, ध्यान से इसको सुनिएगा। आजान हुई है, किसने आजान दिया? बिलाल ने आजान दिया। लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया, गोरा आदमी को आजान देना चाहिए, काले आदमी ने आजान दे दिया, मजा खराब हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ काला गोरा नहीं देखा जाता, जो दीनदार है उसको अल्लाह पसंद करता है। बिलाल को अल्लाह दीनदारी की वजह से पसंद कर रहा है। नमाज की बारी आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े नमाज पढ़ने के लिए। एक जवान आया, रोक दिया, मैं चाबी दे नहीं सकता, दरवाज़ा खोल नहीं सकता, अल्लाह की बंदगी आप नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी और ये मेरे लिए दरवाज़ा खुलेगा, मैं आज़ादी के साथ अल्लाह की बंदगी करूँगा। वो वक्त जब आया तो कहा कि वो जवान कहाँ गया जो अल्लाह की मस्जिद में अल्लाह के बंदे को रोकता था, मुझे सजदे के लिए उसने चाबी नहीं दिया। वो जवान आ गया, कब तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मारा जाए या छोड़ दिया जाए? तो उस जवान की ज़बान से 2 जुमले निकले, अखुन करीम नबीयुन करीम, आप तो मेहरबान नबी हैं, माफ़ी करेंगे बदला नहीं लेंगे। आप तो मेहरबान भाई हैं, माफ़ी करेंगे बदला नहीं लेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माफ़ कर दिया, चलो जिंदगी भर तुम्हारे लिए एहसान कर दिया, ये चाबी तुमको देता हूं, तुम्हारे खानदान को देता हूं और क़यामत तक के लिए चाबी देता हूं। 3 मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। रमज़ान का महीना है, तरावी पढ़ने के लिए लोग आए, किसी ने कहा कि 8 रकात पढ़ेंगे, किसी ने कहा कि 20 रकात पढ़ेंगे। बीच में एक साहब आ गए, तुम कितनी पढ़नी चाहते हो? कहा 8 रकात। का बहुत कम पढ़ना चाहते हो? कहा तुम कितनी तरावी पढ़नी चाहते हो? तो कहा 20 रकात। का बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हो? अरे तुम तो पढ़ने वाले हो, चाहे थोड़ा पढ़ो चाहे ज़्यादा पढ़ो, लेकिन उनकी फिक्र करो जो पढ़ते ही नहीं हैं। ये बहस से हमें क्या मिलेगा? आपस में बहस करने से, झगड़ा करने से क्या मिलेगा? तुम भी फिक्र करो उसकी जो नमाज नहीं पढ़ते, हम भी फिक्र करते हैं उसकी जो नमाज नहीं पढ़ते। तीसरी बात आपके सामने आ रही है, ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ है, इमाम साहब खड़े हुए हैं नमाज पढ़ाने के लिए, पीछे जैसे ही वलज़्ज़ालीन की सदा लगी, एक ने आहिस्ता से आमीन कहा, दूसरे ने जोर से आमीन कहा, इसने उसके गिरबान को पकड़ा। तुमने आहिस्ता से आमीन क्यों कहा? इसने उसके गिरबान को पकड़ा। तुमने जोर से आमीन क्यों कहा? इसने उसको लाठी मारी, उसने इसको लाठी मारी। अल्लाह के घर में 2 मुसलमान लहू लहान हो गए। अदालत में मुकदमा आया, वकील को समझ में नहीं आया या आमीन किस जमीन का नाम है, या आमीन किस मकान का नाम है। 15 मिनट तक तो हाकिम को समझ ही में नहीं आया कि झगड़ा किस पर हुआ है। का या आमीन दुआ का नाम है। उस हाकिम ने जजमेंट लिखा, उससे हमारी अकल की पट्टी हट जाती है, हमको अपनी हकीकत मालूम हो जाती है। उसने लिखा कि आमीन की 3 किस्में हैं। एक आमीन आहिस्ता से, ये भी हदीस से साबित है।
ایک آمین زور سے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک تیسری آمین ہے آمین بالشر، فتنہ اٹھانے کے لیے کہ میں تم سے اچھا، تم مجھ سے اچھا نہیں ہو سکتے، یہ فتنہ اٹھانے کے لیے آمین ہے، یہ نہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دیوبندی بھی گنہگار ہے، یہ سلفی بھی گنہگار ہے۔ آخری مثال آپ کو سناتا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے دلی میں ایک مسجد ہے، اس کا نام لال کنویں والی مسجد ہے۔ لال کنویں مسجد کا جو امام تھا وہ بریلوی تھا، اور ان کے پیچھے نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ دیوبندی پڑھ رہے ہیں۔ اس دیوبندی عالم کا نام کیا ہے؟ حضرت نانوتوی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے سلام پھیر کر کے دیکھا کہ اچھا نانوتوی نماز پڑھ رہے ہیں، میں تو ان کو کافر کہتا تھا اور یہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مارے شرم کے پانی ہو گیا۔ حضور معاف کر دیجئے، میں تو آپ کو کافر کہتا تھا، آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، آج میں مارے شرم کے پانی ہو گیا۔ میں راز بتا رہا ہوں، مرواڑی کی طرح آپ کو ترقی ہوگی، گجر کی طرح آپ کو ترقی ہوگی، مہتا کی طرح ترقی ہوگی۔ دو بات پر صرف عمل کر کے دیکھ لیجئے، 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ ترقی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ پہلا کام، اگر ہمارا بھائی ترقی کر رہا، اس کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے۔ ہمارا بھائی کوئی نیچے گر رہا ہے، اس کو سارے خاندان والے مل کر کے سپورٹ کریں گے، مدد کریں گے۔ تو جیسے مارواڑی کو ترقی ہوتی، اسی طرح آپ کو بھی ترقی ہوگی۔ گھر کا جھگڑا مارواڑی کا یہاں گھر میں حل ہوتا، عدالت میں نہیں جاتا۔ ہمارا مقدمہ گھر کے اندر حل ہوگا، عدالت میں نہیں جائے گا۔ جس طرح مارواڑی کو ترقی ہوگی، اسی طرح ہم کو ترقی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اپنے بھائی کو معاف کریں گے، جب مقدمہ ہار جائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، اپنی ملت پر قیاس وام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دیہات سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دامن دیہات سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ تیسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آ رہا ہے۔ جلسہ آپ کا تیزی سے نکل رہا ہے، اس لیے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں، میں آپ کو محبت سے سنا رہا ہوں۔ اللہ دونوں کی محبت کو سلامت رکھے۔ سننے کے لیے تیسرا پیغام تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ آپ سوچیں گے ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا۔ میں اس لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو نیند کا جھٹکا تک نہ آئے، میرے پیغام کی حفاظت ہو جائے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی مسجد میں آئے، دیکھا ایک جوان سو رہا ہے، حضرت علی سے کہا کہ جگا دو۔ حضرت علی نے جگا دیا کہ یا رسول اللہ آپ پہلے آئے تھے، آپ نے جوان کو پہلے نہیں جگایا، مجھ سے کہا کہ جگا دو۔ کہ جاگنے والا آدمی بڑبڑاتا ہے، اگر میں جگاتا وہ بڑبڑاتا، میری شان میں بے ادبی ہو جاتی، ایمان جانے کا خطرہ تھا۔ سامنے سے صحابی گزرا، سلام کیا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا۔ وہ صحابی مایوس ہو کر کے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے سوچا کہ شاید سوچ رہا ہوگا کہ نبی ہم سے ناراض ہے، اس لیے مایوس ہو کر کے جا رہا، بلایا۔ کہا دیکھو میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ بات یہ تھی کہ تم نے جس وقت مجھے سلام کیا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا۔ سلام اللہ کا نام ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام میری زبان سے ادا ہو، میرا وضو تک نہ ہو۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آذان، مسجد سے آذان کی صدا لگی، حضرت عائشہ سامنے آ گئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہ میں عائشہ ہوں۔ کہ تو کون عائشہ ہے؟ کہ ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہ کون ابو بکر کی بیٹی ہے؟ کہ ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہ کون ابو قحافہ کے بیٹے؟ ڈر کے مارے بھاگے۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ یار غار ابو بکر، آپ نے ابو بکر کو نہیں پہچانا۔ میرے دادا ابو قحافہ، آپ نے ابو قحافہ کو نہیں پہچانا۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ، جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو میں کسی کو نہیں پہچانتا، صرف خدا کو پہچانتا ہوں۔ 4 طریقے سے انسان سوتا ہے، ایک ہی طریقہ سنت کے مطابق ہے، 3 طریقے سنت کے خلاف ہے۔ ایک طریقہ سونے کا ہے، آدمی چت سوتا ہے، یہ سنت کے خلاف کیوں ہے؟
یہ ہارنے والے کی حالت ہے۔ جب اکھاڑے میں پہلوان لڑتے ہیں، جو 4 چت ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ نبی نے ہارنے والے کی حالت پسند نہیں کیا، جیتنے والی کی حالت کو پسند کیا، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ دوسرا طریقہ، آدمی پیٹ کے بل سو رہا ہے، پیٹھ اوپر ہے پیٹ نیچے ہے، یہ سنت کے خلاف کیوں ہے؟ یہ جہنم میں جانے والے کی حالت ہے۔ نبی نے جنت میں جانے والے کی حالت کو پسند کیا، جہنم میں جانے والے کی حالت کو پسند نہیں کیا، اس لیے یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ تیسرا طریقہ ہے، بائیں کروٹ پر آدمی سو رہا ہے، اسی طرف دل ہے، کان بھی بند ہو جاتے ہیں، آنکھ بھی بند ہو جاتی ہیں، نیند زیادہ آتی ہے، مسجد سے اذان کی صدا آدمی سن نہیں پاتا، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ چوتھا طریقہ سنت کے مطابق ہے کہ دائیں کروٹ پر آدمی سوئے، اس کا دل لٹک جائے۔ دائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے، اس کا دل لٹک جاتا ہے، کان کھلے رہتے ہیں، آنکھ بند ہوتی ہے، جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو کان میں پہنچتی ہے، اس لیے یہ سنت کے مطابق ہے۔ آج دکھانے جا رہا ہوں مسجد کا حال، مسجد کا حال دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسجد میں صفوں میں، ترکی کی مسجد میں صفوں میں سگریٹ کے ٹکڑے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ مسجد کی صف لگی ہوئی ہے، اس میں سگریٹ کے ٹکڑے۔ اب پتہ چلا کہ بھائی یہ کون سگریٹ پیتا ہے، مسجد کی صف میں سگریٹ ہے۔ تو ابھی جماعت میں 5 منٹ دیر ہے تو مقتدی مسجد ہی میں سگریٹ پی رہا، اور جیسے ہی امام صاحب آئے گا، اللہ اکبر کہا، اقامت ہوئی، اسی جگہ سگریٹ کو بجھایا پھینک دیا۔ یہ آج نمازی کا حال ہے، مسجد کا حال ہے۔ دوسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ امریکہ کی مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں داڑھی رکھی جاتی ہے، کرتا رکھا جاتا ہے اور پگڑی رکھی جاتی ہے، اور امام صاحب آتے ہیں کوٹ پتلون میں، داڑھی ہوتی نہیں۔ اب وہ جو داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو پہنتے ہیں، اوپر سے جبہ پہنتے ہیں، اس کے بعد پگڑی باندھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ نبی کی سنت کا اس طرح اگر مذاق اڑاؤ گے، اللہ دنیا میں عزت نہیں دے گا، عزت کا جنازہ نکال دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ سچے پکے نمازی بنیں گے۔ جب تک آپ خدا کے نہیں ہوں گے اور آپ کو خدائی نصیب نہیں ہو سکتی، جب تک اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے، اللہ پوری دنیا میں آپ کی شان و شوکت کو لوٹا نہیں سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ ہم کوے کی طرح اپنی چال بھول جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے۔ وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ پیغام نکل گیا۔ آخری پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں مدینے کے حوالے سے۔ جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، ہر کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں، ہر جگہ ہاتھ اٹھا رہے۔ ایک تو ہم آپ پاگل ہیں کہ 12 بج جانے کے بعد جلسہ سنانے کے لیے آئے، اور یہ پھول پاگل ہیں، ہر پیغام میں، ہر سوال میں ہاتھ اٹھاتے جا رہے ہیں۔ چوتھے اور 5ویں پیغام تک اگر آپ بیدار نہیں ہوئے تو آپ کو سیدھے رانچی بھیجیں گے، کیونکہ پاگلوں کا اجتماع رانچی ہی میں ہوتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دشمنوں نے گھیرا، دوستوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ چھوڑ دیجئے، مکہ چلے جائیے، آپ ملک شام چلے جائیے۔ ان کا جواب سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ جلسہ بالکل آدھا نکل چکا ہے، صرف تھوڑا باقی ہے۔ پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ جلسہ خراب نہیں ہوگا، پیشاب پخانہ لگے 9-11 ہو جائیے گا۔ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عثمان کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہے، دوستوں نے کہا آپ مدینہ چھوڑ دیجئے، مکہ چلے جائیے، ملک شام چلے جائیے۔ حضرت عثمان کا جواب سنیے، عاشق رسول بننا ہے تو ایسا عاشق بننا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں مکہ جا سکتا ہوں، میں ملک شام جا سکتا ہوں، لیکن نبی کے شہر سے محروم ہو جاؤں گا،
میں تو جان دے سکتا ہوں نبی کا شہر چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، پانی برس نہیں رہا ہے، مدینے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوگ آئے کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، کیسے بارش ہوگی؟ کہ 1 منٹ میں بارش ہوگی، آسانی سے بارش ہوگی، موسلادھار بارش ہوگی۔ کرنا یہ ہے، نبی کا جو روضہ ہے، نبی کی جو قبر کی چھت ہے، اس میں سوراخ کر دو، اللہ کو جوش آئے گا، بارش ہوگی۔ ابھی سوراخ کرنے کا ارادہ لوگوں نے کیا، موسلادھار بارش ہو گئی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، لوگ مدینے سے آتے ہیں گھڑی لے کر کے آتے ہیں، لوگ مدینے سے آتے ہیں ٹارچ لے کر کے آتے ہیں، اور آپ کو تسبیح دیتے ہیں کہ یہ لیجئے، مدینے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ کو لوگ سرما دیتے ہیں، مدینے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو میڈ ان چائنا ہے، یہ تو میڈ ان ترکی ہے، یہ تو مدینے کی چیز نہیں ہے۔ ایسا کبھی مت سوچئے گا، اس کو آنکھ سے لگائیے۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، او اللہ کے بندے، وہ چائنا کا ضرور بنا ہوا ہے لیکن اس کو مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، یہاں کے غیر مسلم پنڈی جی نے سوال کیا کہ جب ہندوستان سے ہوا مدینہ جاتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے، ہندوستان سے جو مدینہ جاتی ہے ہوا وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو مدینے سے ہندوستان ہوا آتی ہے وہ گرم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت نانوتوی نے کتنا پیارا جواب دیا، دعا فرمائیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ سوال پوچھا، ہندوستان سے جو ہوا مدینہ جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بالکل ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، چونکہ پورب سے پچھم جا رہی ہے، ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اور جب مدینے سے ہوا ہندوستان آتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے، پچھم کی ہوا، پچھم کی ہوا گرم ہوتی ہے، پورب کی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حضرت نانوتوی نے جواب دیا، بات یہ ہے جو ہوا پورب سے ہندوستان سے مدینہ جاتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے کہ نبی کے شہر جا رہی ہوں، نبی سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں، اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جاتی، اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا۔ ہوا نبی کے شہر کا نام سن کر کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن جب وہی ہوا مدینے سے ہندوستان کی طرف آتی ہے اس کو غم ہوتا ہے کہ نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، اس لیے اس کا دل جل بھن جاتا ہے، وہ گرم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی نہیں رہتی۔ 2-3 مثال پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ سونا آپ کے گھر میں ہوگا، اس کو ہاتھ میں لے کر کے آپ مسلیے، یوں کر کے مسلیے، اس کے بعد ناک سے لگائیے، بدبو آتی، آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ سونا ہے گھر میں، عورتوں کا زیور ہے، لے کر کے ہاتھ پر رکھیے، ہاتھ پر لے کر کے اس کو مسلیے تو سونے سے بدبو آتی ہے۔ اور کیجئے، سونا سب سے زیادہ قیمتی ہاتھ پر لے کر کے مسل دیتے ہیں، اس سے بدبو آتی ہے، وہی سونے کی محبت اگر دل کے اندر اتر گئی تو دل کتنا بدبودار ہو جائے گا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے کیسے پتا چلے گا؟ اگر بیان سے جلسہ سے جاگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سو رہا تھا، اگر جلسہ کے بعد بھی ہم سدھرتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دل سویا ہوا نہیں ہے، سویا ہوا ہوتا تو جلسے سے جاگ جاتا، یہ مر گیا ہے اس لیے جلسے کے بعد بھی جاگ نہیں رہا ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ شوق سے اسکول میں پڑھائیے اپنے بچے کو، آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن انجینئر بن کر کے وہ کیا کرے گا؟ 2 روٹی کمائے گا، 2 بوٹی کھائے گا، بس اتنا ہی کرے گا۔ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے 2 روٹی کمانے کے لیے، اگر وہ مدرسے میں پڑھتا، اس کے بعد اسکول میں پڑھتا تو اس کو خدا بھی مل جاتا، رسول بھی مل جاتا۔ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اللہ رسول کی کوئی قدر نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے، آج کوئی آدمی پورے جلسے میں اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے اخبار پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، روز اخبار پڑھتا ہے۔ پورے مجمع میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں موبائل دیکھ نہیں رہا، روز موبائل دیکھتا ہے۔ لیکن پورے مجمع میں شاید ایک آدمی ہوگا جو کھڑا ہوگا، جو بولے گا کہ مہینہ ہو گیا ہے میں نے قرآن کھولا نہیں ہے، مہینہ ہو گیا ہے میں نے قرآن دیکھا نہیں ہے، دیکھو تم کہاں ہو۔ دھیان سے سنیے گا، میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج ایک آدمی کو کھڑا کر دیجئے میرے سامنے، میں اس سے سوال کروں گا کہ تم کون ہو؟ وہ بولے گا خدا کا بندہ، لیکن وہ کب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ رمضان میں۔ وہ کب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ جنازہ۔ غور کیجئے خدا کا بندہ کیسا ہے وہ۔ اگر ہم آپ کو کھڑا کر کے پوچھیں آپ کا نبی کون ہے تو آپ ڈائریکٹ دعوے سے بولیں گے، سٹا سٹ بولیں گے، فٹافٹ بولیں گے کہ میں آخری نبی کا امتی ہوں، لیکن سنت پر کتنا کھڑا ہے اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔
یہ دیکھیے کہ دنیا کی محبت نے ہمیں کہاں پہنچایا. ہمیں خدا سے بھی دور کر دیا, نبی سے بھی دور کر دیا, قرآن سے بھی دور کر دیا. آج سچا پکا وعدہ کیجئے, اپنے خدا کو سیدھے رمضان میں, اپنے نبی کو سیدھے ربیع الاول میں, اور اپنے قرآن کو سیدھے جنازے پر یاد رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے, اب بتائیے کیا کیا جائے. میں آپ کے دماغ کو ٹٹولنے کے لیے برابر سوال جڑتا رہتا تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے. یہ آخری پیغام سیرت کا تھا, میں سنا رہا ہوں. دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ہمیں بیدار فرمائے. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے, ہم ثواب و عذاب کیا جانے, کس میں کتنا ثواب ملتا ہے, عشق والے حساب کیا جانے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو, ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے, جو چاند کو شرما دے.